صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک۔ تو جو سورت کل مکمل ہوئی، سورۃ الغاشیہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زبردست نشانیاں بیان ہوئیں 4۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دوسری نشانی وإلى السماء کیف رفعت، تیسری نشانی قدرت کی عظمت کی وإلى الجبال کیف نصبت، اور چوتھی اور آخری نشانی بیان ہوئی تھی وإلى الارض کیف سطحت۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، چونکہ اتنی عربی الحمدللہ سنتے سنتے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ارض کے معنی زمین کے ہیں، جبال کے معنی پہاڑ کے ہیں، سما کے معنی آسمان کے ہیں، ابل کے معنی اونٹ کے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں، انہی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، انہی نشانیوں میں سے چھوٹی بڑی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات، رات اور دن کے آنے جانے میں اور آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی، سب کی سب اللہ کی نشانی، سب کی سب، چاہے وہ ایک پتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ لذی حجر، آ جا رہا لذی عقل، عقل والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ غور نہ کریں ان کے لیے چھوٹی بڑی چیز کسی میں بھی کچھ نشانی نہیں، ان کی زندگی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جتنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں، ان کی زندگی پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت حاصل کرو ان نشانیوں سے۔ یہاں اللہ کو پہچاننے کا قانون انہی نشانیوں سے ہے بھائی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی جو آئے گی وہ انہی نشانیوں میں غور کر کے آئے گی۔ آج دیکھیں کون سی نشانی بیان ہو رہی ہے، بہت اہم۔ دیکھیں یہ صبح کا وقت ہے کہ نہیں، یہ صبح کون لاتا ہے؟ آپ ذرا غور تو کریں۔ کیا اندھیری رات کو لے جا کر اور ختم کرتے کسی حکومت میں کسی کے اندر طاقت ہے کہ رات کو لے جائے اور دن میں روشنی نکال دے، صبح لا دے وہ؟
یہ کام کس کا ہے بتاؤ؟ صرف اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی یہاں بھی قسم کھائی اور ایک بہت اہم بات بیان فرمایا۔ وہ بات یہ ہے، پہلے سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، یہ بیان کرنا ہے، اس سے پہلے کئی قسمیں کھائیں گے۔ فرمایا تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ جیسے گھات میں لگنے والا شخص منتظر ہوتا ہے کہ وہ آئے ادھر سامنے تو پھر ہم اس پر وار کریں، ایسے ہی تیرا رب بھی گھات میں ہے ہر انسان کے، بس اس کا ٹائم پورا ہو تو ہم اسے انہیں پکڑیں، انہیں دبوچیں۔ اسی لیے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی قوم کا یا کسی فرد کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ہر ایک کی گھات میں ہے۔ گھات لگانے والا دیکھیے کیسا منتظر ہوتا ہے کہ نہیں، بس وہ سامنے آئے وہ پلک بھی نہیں جھپکاتا۔ اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا، تمہارا رب بھی تمہاری گھات میں ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی میں ہے، تمہیں دیکھ رہا، گہری نظر اس کی تمہارے اوپر رہتی ہے، تم کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی بات کو اللہ نے کئی قسمیں کھا کر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اچھا لوگ دھوکے میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مہلت عمل دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو اس ٹائم تک تو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے ہر ایک کو، اس سے پہلے اللہ کا قانون نہیں ہے کہ ان کو موت دے دی جائے۔ حالات اور وہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، باقی کسی کو وقت سے پہلے اللہ موت دے دیں اور اس کی مہلت عمل کو چھین لے، اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس مہلت عمل تک مختلف تغیرات کے ساتھ، مختلف تبدیلیوں کے ساتھ، مختلف حالات کے ساتھ، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی انسان چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ اس کا رب اس کے گھات میں ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں جیسے عالم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ دیکھیے ابھی رات تھی، پھر کیا ہو گئی بھائی؟ صبح ہو گئی، پھر اس کے بعد صبح سورج نکل آئے گا، پھر دھیرے دھیرے تجریدی طور سے سورج بلند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد شام آ جائے گی۔ جیسے عالم میں تبدیلی ہے ویسے تمہارے اندر بھی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کے معنی اجالے کے ہیں، رات گئی اور اجالا نکل آیا بغیر سورج کے، فجر اسی کو کہتے ہیں، بغیر سورج نکلے ہوئے جو اجالا ہے وہی ہے فجر۔ اور وہ سورج ہی کا اثر ہوتا ہے، وہ جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ افق پر آسمان کے مشرقی کنارے پر سورج چونکہ نکلنے کو ہوتا ہے، اس لیے اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ صبح روشن ہو جاتی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کی قسم۔ اس کو فجر کا ترجمہ آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی رات کے دباؤ میں تھی، رات گئی تو اب صبح نے سانس لیا۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، صبح جب روشن ہو جاتی ہے اس کی قسم۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ تفصیل کے لیے ہم نے ان آیتوں کو پڑھ دیا۔ تو ایک قسم تو کھایا اللہ نے فجر کی، دوسری قسم وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیال لیل کی جمع ہے، معنی رات، عشر معنی 10، 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون ہیں؟ دیکھیے چاند مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا مکمل ہوتا ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تو دیکھیے کتنا باریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، قمر یعنی چاند کے لیے ہم نے منزلیں طے کی ہیں، روزانہ اپنی منزل وہ طے کرتا ہے۔ 28 منزلیں چاند کی اللہ نے رکھی ہیں، درجہ بدرجہ وہ مکمل ہوتا ہے، ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک دن میں نہ تو تمہاری تخلیق ہوتی ہے، نہ چاند کی تخلیق ہوتی ہے، نہ چاند مکمل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو بھی اللہ کا نظام ہے، پروگرام ہے، پلان ہے، قیامت کا، آخرت کا، حساب و کتاب کا، وہ درجہ بدرجہ ہوگا، ایک بارگی نہیں ہو جائے گا، جیسے چاند درجہ بدرجہ چلتا ہے۔ والقمر قدرناہ، چاند قدرناہ منازل، ہم نے اس کے لیے طے کیا ہے منزلیں، وہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا تب جا کر مکمل ہوتا ہے۔ حتی عادہ، یہاں تک کہ جب چاند
مکمل ہو جاتا ہے، 28 منزلیں پوری کر لیتا ہے تو 2-3 دن ڈوبتا ہے نا، 2-3 دن ڈوبا رہتا ہے، پھر اس کے بعد پھر نکل آتا ہے 29 کو یا 30 کو۔ 29-30 کو جب نکلتا ہے تو چاند کیسے ہوتا ہے بھائی؟ پتلا باریک۔ اللہ نے اسی کو فرمایا آدھا عود کراتا ہے مہینے کے شروع میں۔ کیسے وہ عود کرتا ہے؟ کل عرجون، عرجون کے معنی آتے ہیں کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی۔ اب چونکہ یہاں کھجور تو پائے نہیں جاتے، جہاں کھجور پائے جاتے ہیں وہاں کھجور ہی سے واسطہ ہے، اس لیے ان کو مثال دے کر وہی سمجھایا بھی گیا۔ دیکھیے سوکھی ہوئی جو ٹہنی ہوتی ہے کھجور کی، آپ دیکھیں گے چاند ہی کی طرح ہوتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں عرجون۔ القدیم مانے پرانی، پرانی ٹہنی یعنی سوکھی ہوئی ٹہنی۔ سوکھی ہوئی ٹہنی جس طرح ہوتی ہے کھجور کی، ایسے ہی وہ 29 یا 30 کا چاند بھی ہوتا ہے، وہ اس طرح لوٹاتا ہے اپنی منزلیں مکمل کرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ قسم یہاں جو کھا رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، چاند کے عروج و زوال کی جو 10 راتیں ہوتی، 10 راتیں، کیونکہ چاند تو رات ہی میں نکلتا ہے بھائی، اس لیے چاند کی منزلیں جو 10 راتیں ہوتی ہیں شروع میں، جس میں چاند عروج ہوتا ہے، جی بلندی ہوتی ہے، چڑھتا ہے چاند، تکمیل کی طرف جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 10 دن آخر کے بھی لے لیجئے چاند کے، 10 راتیں، 10 دن نہیں، 10 راتیں آخر کے جس میں چاند زوال پذیر ہوتا ہے، نیچے آتا ہے دھیرے دھیرے۔ فرمایا ان 10 راتوں کی بھی قسم، یہ اللہ اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ تم ان چیزوں میں اصل میں غور نہیں کرتے ہو، اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہو، حالانکہ تمہاری عبادت کے بہت سارے معاملات چاند سے جڑے ہوئے ہیں۔ بتائیے ہمارا روزہ کس سے شروع ہوتا ہے بھائی؟ اور عید کس سے کرتے ہیں؟ چاند سے۔ حج کس سے شروع ہوتا ہے؟ چاند سے۔ اور ساری تمام جو معاملات ہیں عبادات کے ہمارے چاند سے ہیں، لیکن ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ان چیزوں میں بھی غور کرو گے تو ہماری قدرت تمہارے سامنے آئے گی۔ اسی لیے ان کے بیان کے بعد اللہ نے کہا یہ جو عقل والے ہیں نا وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو عقل والے نہیں ہیں وہ اس میں غور ہی نہیں کرتے، وہ تو عادتاً یوں دیکھ ہی رہے ہیں، کہاں غور کریں گے وہ۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، چاند کے عروج و زوال کی جو 10 راتیں ہیں، شروع کی 10 راتیں جس میں عروج ہوتا ہے اور آخر کی 10 راتیں جس میں چاند کا زوال ہوتا ہے، اس کی بھی قسم۔ تیسری اور چوتھی قسم وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع کے معنی آتے ہیں جفت، جوڑا۔ شفع کے معنی کیا ہے بھائی؟ جوڑا۔ اور وطر کے معنی کیا ہے؟ طاق۔ وطر معنی طاق اور شفع معنی جوڑا۔ جوڑا کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز برابر سے تقسیم ہو جائے، 4 ہے تو 2-2 تقسیم ہو جائے، 6 ہے تو 3-3 تقسیم ہو جائے۔ اور وطر کا مطلب ہے جو برابر سے تقسیم نہ ہو سکے، 1 ہے تو برابر سے تقسیم نہیں، اسے آدھا کرنا پڑے گا، 3 ہے تو وہ بھی وطر ہے، اسی لیے ہم لوگ وطر کتنا پڑھتے ہیں عام طور سے؟ 3، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطر، کیونکہ وہ برابر سے تقسیم نہیں ہوگا، 1-1 تو تقسیم ہو گیا لیکن ایک جو بچے گا اس کو آدھا کرنا پڑے گا۔ تو وطر کے معنی 1، 3، 5، 7، 9، یہ سب کیا ہے بھائی؟ وطر ہیں، یہ سب کے سب وطر ہیں۔ فرمایا اب دیکھیے جو چاند نکلے گا تو کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ اگر 30 کا ہے تو یہ ہے وَالشَّفْعِ، چونکہ 30 برابر تقسیم ہوگا کہ نہیں، کتنا 15-15۔ اور وطر اگر 29 کا چاند نکل گیا تو یہ برابر سے تقسیم نہیں ہوگا، یہ ہے وطر۔ تو شفع کی قسم، جفت کی قسم، الوطر اور وطر کی قسم، مطلب یہ ہے کہ یہ 29 اور 30 کا چاند ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ کس کے بس میں ہے بتائیے؟ انتظار کرتے ہیں اور عید کے لیے اکثر جو ہے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ 29 کے چاند نکل آئے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو 29 کا نکال دیں، اللہ چاہے تو 30 کا نکال دیں، وہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سب چیزوں میں غور کرنے والے بنو، ہماری قدرت تمہارے سامنے آئے گی۔ ان کو تم چھوٹی چیزیں سمجھتے ہو، جبکہ تمہاری عبادات کے بہت سارے معاملات، بلکہ تمہاری عید بھی انہی چیزوں سے متعلق ہے۔ والشفع والوتر، ویسے شفع کے معنی جوڑے کے ہیں نا، اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا فرمایا، اور جوڑا اگر نہیں ہے تو صرف اللہ کا نہیں، لہذا یہ بھی مطلب ہے والشفع، تمام مخلوق کی قسم، کیونکہ مخلوق کو اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر شے کو جوڑا پیدا کیا ہے، لہذا شفع سے مراد مخلوق بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی ہے اس میں۔ والوتر،
وطر کے معنی جو جس کا جوڑا نہیں ہے، جس کا جوڑا نہیں ہے وہ کون ہے؟ صرف جس کا جوڑا نہیں ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ مخلوق کی قسم والوتر، اور خالق کی قسم، اور جو تفصیل ہم نے پہلے کی وہ بھی 30 اور 29 کی۔ بہرحال پانچویں اور آخری قسم فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو منظر تھا، نماز سے پہلے ہم لوگ آئے تو وہی کہا جا رہا ہے۔ رات کی قسم کب؟ اذا یسری، جب وہ رخصت ہونے لگے، والفجر، اور فجر آنے لگے، صبح نمودار ہونے لگے، رات کی بھی قسم۔ اگلا جملہ ذرا توجہ سے سنیں، فرمایا حل فی، 5 نمبر آیت، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں، ان 5 قسموں میں جو اللہ نے ابھی کھائی، ان 5 قسموں کے اندر کوئی عبرت ہے عقل والوں کے لیے؟ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے پروگرام کا یقین کرنے کے لیے، آخرت کا یقین کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو ان نشانیوں سے جو قسم کی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، کیا کسی عقل والے کے لیے کچھ سبق ہے اس میں؟ عجیب انداز ہے۔ کیا ہے کوئی عقل والا تم میں جو اس سے سبق لے؟ کیونکہ اکثر لوگ تو اس سے سرسری ہی گزر جاتے ہیں، اس سے سبق لیتے نہیں ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کون سبق لے رہے ہیں یا کون نہیں لیں گے، اللہ کو پتہ ہے۔ اسی لیے عجیب جملہ لائے، حل فی ذالک، کیا ان قسموں کے اندر کوئی ایسی قسم ہے جو عقل والوں کے لیے عبرت کی چیز بن جائے؟ جی، اللہ کی عظمت آنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے پروگرام کا یقین کرنے کے لیے، کہ جیسے یہ سب چیزیں تدریجی طور سے دھیرے دھیرے سب ہوتی ہیں، ایسے دھیرے دھیرے اپنے پروگرام کی طرف اللہ تمہیں بھی لیے چلا جا رہا ہے، آخرت کی طرف۔ کوئی سبق ہے؟ اچھا، بہرحال فرمایا اگر اس میں سبق نہیں ہے تو اگلی بات سنو، شاید اس میں تو کوئی سبق تمہیں مل جائے۔ فرمایا الم تر کیف، تمہیں جھجھوڑنے کے لیے دوسری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو ان نشانیوں ہی سے اللہ کی عظمت کو جان جاتے ہیں، اللہ کے پروگرام کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلدی نہیں سمجھتے، تو ان کو پچھلی قوموں کے واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی آئے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ جسم و جثے والے تھے ہر اعتبار سے، لیکن جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور اللہ کے پروگرام کا یقین انہوں نے نہیں کیا، آخرت کا یقین نہیں کیا، تو اللہ کا پھر عذاب آیا ہے ان پر، جب انہوں نے بات کو نہیں سمجھا تو۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ نہیں کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا تھا بعاد، قوم عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور کیسا عذاب آیا؟ پیغمبر آپ کو پتہ نہیں؟ یقیناً بغیر بتائے اللہ کے کیسے جان سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اس لیے پورے قرآن میں قوم عاد کے واقعات اللہ نے نقل کیے۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، عاد کے اندر کون سا عذاب بھیجا تھا بھائی؟ ہوا کا عذاب۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوائیں چلتی رہیں، اور ایسی تیز و تند اور طوفانی ہوا تھی جس نے ان کے اندر کے پورے سسٹم کو نکال کے باہر کر دیا، کچومر نکال دیا ان کا۔ اور تھے کیسے؟ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ تم جیسے چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، تم جیسے چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، ارم ذات العماد، کھمبوں کی طرح۔ تمہاری جو کھمبے ہیں، عماد کے معنی کھمبا، الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا کھمبا ہے، کہتے ہیں نا، سنتے ہیں۔ تو عماد، آگے عماد کا لفظ آ رہا ہے اسی صورت میں۔ فرمایا وہ تم جیسے نہیں تھے چھوٹے چھوٹے، وہ کھمبوں کی طرح تھے، بلکہ کھجور کی تنوں کی طرح تھے، لمبے لمبے۔ فلم تر کیف فعل ربک بعاد، اے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ کے فرستادے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو کیا کیا ان کو؟ ارم ذات العماد، وہ کون ہے قوم عاد؟ وہ ارم کی اولاد ہیں۔ ایک لفظ اور لے جائیں قوم عاد کے لیے، کیا کہا اللہ نے؟ ارم۔ ان کے آباء و اجداد میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ارم۔ ارم بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے۔ نوح علیہ السلام ایک شخص کو چھوڑ کر نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں، علیہ السلام کا بیٹا آ جاتا ہے، تو ایک واسطہ ہے ارم اور نوح میں، خالی ایک واسطہ ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟
ارم کون ہے؟ عاد انہی کی اولاد ہے، ان کے آبا و اجداد میں سے ایک شخص تھا ارم، اسی کے نام سے بڑی مضبوط قوم تھے ارم۔ وہ کون تھے بھائی؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ ذات العماد، وہ کھمبے والے تھے، ان کو جو وجود اللہ نے عطا کیا تھا وہ کیسے؟ بہت زبردست، اونچے اونچے بلند۔ اچھا، جو گھر بھی بناتے تھے وہ کیسے بناتے تھے؟ وہ گھر بھی بناتے تھے چھوٹے چھوٹے تھوڑے، جب وہ لمبے ہیں تو گھر بھی ان کا کیسے بنتا تھا؟ انہی کی طرح بہت اونچے اونچے ستونوں پر وہ گھر کھڑا کرتے تھے، ارم ذات العماد۔ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم تھی کہ اس جیسی تو شہروں میں ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی قوم خود ہم نے پیدا کی ہی نہیں، اتنی مضبوط، اتنی زبردست۔ ان کا نعرہ بھی کیا تھا؟ من اشد منا قوہ، اللہ نے طاقت دی تھی تو غرور بھی بہت تھا، وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی ہے، آئے ہم سے مقابلہ کرے۔ جب نبی بتاتے تھے ہود علیہ السلام کہ بھائی اللہ کا عذاب آئے گا اگر باتیں نہیں مانو گے، تو پھر کیا کہتے تھے؟ ہم سے مقابلہ کرے گا کون؟ ہم سے کون آئے گا عذاب لے کر؟ ہمارے سامنے بھی کوئی آئے گا؟ یعنی اتنا طاقت دیا تھا اللہ نے، اتنا غرور تھا ان کو۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قوم تھی کہ اس جیسی، اس کی نظیر اور مثال نہیں ہے کوئی کائنات میں، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اچھا بھائی، اور وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اے پیغمبر آپ کو قوم سمود کا واقعہ نہیں معلوم؟ قوم سمود کے ساتھ، یہ سمود کون ہے بھائی؟ عاد کو کہتے ہیں عاد اولا، قرآن نے کہا عادن الاولا ایک جگہ، اور یہ قوم سمود جو ہے یہ عاد ثانیہ ہے، یہ انہی کے اولاد ہیں، جو بچے ہوئے تھے وہ انہی کے بعد میں رہے، وہ بھی ویسے ہی تھے، وہ بھی ویسے ہی طاقت والے تھے چونکہ انہی کے ماں بقیہ تھے وہ۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اس سمود کا، قوم سمود کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم ہے پیغمبر؟ یہ آپ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ مکے کے لوگ بڑے غرور میں تھے نا، نبی علیہ السلام کی بات کہاں مان رہے تھے، قرآن کی باتیں کہاں مانتے، تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسے بھی سنایا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے، میں نے تو ان سے زبردست قومیں پیدا کی ہیں، اور جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو تہس نہس کر کے، نیز نابود کر کے، زیرو ایک دم تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو ان کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے، اور اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی ہم عذاب لائیں گے، ایسے ہی جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر لائے ہیں، اس لیے سنایا جا رہا ہے، آپ کو مخاطب اس لیے کیا گیا۔ وثمود الذین، اور اس سمود کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ آپ کو نہیں پتا ہے پیغمبر؟ الذین جابوا الصخر بالواد، جو پہاڑ کی وادیوں میں، پہاڑوں کے اندر پورا پورا گھر تراش لیتے تھے، توڑتے ہوئے کاٹتے ہوئے چلے جاتے تو پورا پورا گھر پہاڑوں میں تراش لیتے تھے، وہ ایسی مضبوط قوم تھی۔ بتائیے اس وقت اتنے آلات بھی نہیں تھے، اللہ نے کتنی طاقت دی تھی ان کو کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے؟ پورا گھر اور مکان پہاڑوں کے اندر بنا لیتے، اتنی مضبوط۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اس سمود کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ الذین جابوا الصخر، جو پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، بالواد، وادی کے اندر، یعنی پہاڑ کی وادیوں میں رہتے ہی تھے، اس وادی کے اندر پہاڑوں ہی میں پورا پورا گھر اور بلڈنگ بنا کے وہ رہتے تھے، کتنا مضبوط گھر تھا ان کا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ پہاڑ کا گھر انہیں بچا نہیں سکا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے کہا ہم نے زمین نیچے سے ہلا دی تو وہ سب گھر ان کے لیے قبرستان بن گیا، وہی گھر ان کے لیے کیا بن گیا؟ مضبوط گھر، قبرستان بن گیا۔ ہم اس طرح ہیں، ہم ایسے طاقت والے ہیں۔ اور فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، اور اس سے پہلے، یعنی یہ مکہ والوں سے پہلے جو آپ سے مخاطب ہے، ان سے پہلے فرعون بھی آیا تھا، ان سے پہلے قوم سمود بھی، قوم عاد بھی، اور فرعون بھی۔ اور فرعون کون تھا؟ وفرعون ذی الاوتاد، اور اس فرعون کا واقعہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پیغمبر آپ کو پتہ نہیں فرعون کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ سب کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، پورا قرآن بھرا ہے اس کے عبرتناک نکال الآخرت والاولا، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں جو عبرتناک سزا اللہ نے فرعون کو دی تھی اس سے سب واقف ہے، اور آج تک اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، آیہ 11 پارہ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا آج تیرے بدن کو ہم محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ قیامت تک لوگ عبرت لیں، یہ غرور اور تکبر کرنے والوں کا میرے احکام سے، میری آیتوں کے مقابلے میں یہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وفرعون، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے؟ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں؟ ذی الاوتاد، جو کون تھا بھائی؟
ذل اوتاد، یہ اوتاد کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، وجعلنا الجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو کیا بنایا ہے؟ میخ بنایا ہے زمین کے لیے۔ تو وہ ذل اوتاد تھا، یعنی اس کی فوجیں بہت زبردست تھیں، وہ جگہ جگہ میخیں گاڑ کر آباد تھی۔ یہ فوجوں کی کثرت کی طرف کا اشارہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹی صورت ہے، یہاں تفصیل نہیں ہوگی، یہاں تو خالی اشارات کیے جائیں گے، تفصیل پچھلی صورتوں میں ہے۔ ذل اوتاد، اس کی فوج اتنی تھی کہ وہ اوتاد مانے کیلیں گاڑ گاڑ کر کے وہ سب تبوا اپنا وہ کیا کہتے ہیں کیمپ لگائے رہتے تھے جگہ جگہ، ذل اوتاد۔ اور ذل اوتاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کو، ظالم اتنا تھا کہ جب کسی کو سزا دیتا تھا نا تو اس کے ہاتھ پاؤں پر میخیں گڑوا دیتا تھا، پھر سزا دیتا تھا۔ 4 کیلیں گڑواتا تھا، 2 پاؤں میں اور 2 دونوں ہاتھ میں، یوں لٹا کر کے پھر سزا دیتا تھا۔ تو ویسے بھی بڑا ظالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسے پتہ چل گیا، کسی نجوم میں بتا دیا کوئی پیدا ہونے والا ہے موسیٰ جو تمہارے تخت کو پلٹ دے گا، تو کیا کیا اس نے؟ تمام بنی اسرائیل کے یہاں ہونے والے بیٹوں کو کیا کرتا تھا؟ ذبح کرا دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو تو چھوڑ دیتا تھا، باقی جتنے بیٹے ہوتے تھے سرکاری اعتبار سے پولیس کے ذریعے سے روزانہ ذبح کروا دیتا۔ ایسا ظالم تھا۔ تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ بھائی اس طرح سزا دیتا ہو، ذل اوتاد، میخیں گاڑ دیتا ہو، کوئی بعید نہیں۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے کون؟ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، یہ وہ لوگ تھے طغوا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا۔ طغوا، طاغی اور باغی بن گئے تھے، اللہ سے بغاوت کر لیا تھا انہوں نے، اللہ کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے نبیوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ طغوا فی البلاد، اور فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور جہاں رہتے تھے جس ملک میں، جس شہر میں، اس پورے ملک کو، شہر کو فساد سے بھر دیا تھا۔ وہ ظلم زیادتی لوگوں پر کرتے تھے کہ علمان الحفیظ، ذرا بھی اللہ کا تو خوف تھا ہی نہیں۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا، پھر اللہ نے طاقت دی ہو تو پھر دیکھیے کیا کرتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے فیہا فی البلاد، اس شہر کے اندر جہاں بھی وہ رہتے تھے، الفساد، فساد سے پورے ملک کو، پورے شہر کو، ظلم و جور زیادتی سے، کفر اور شرک سے پورے ملک کو بھر دیا تھا۔ یہ ہے فساد۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں سنیں، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو ان کے اوپر تیرے رب نے، واحد کا صیغہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آپ کے رب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ان کے اوپر پھر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا ہے۔ عذاب کا کوڑا کیسے برسا ہے، کس پر؟ اس کی تفصیل جگہ جگہ اللہ نے خود بیان کی ہے۔ قوم عاد پر کیسے کوڑا برسا ہے عذاب کا، قوم سمود پر کیسا کوڑا برسایا گیا، اور فرعون پر اللہ نے کیسا کوڑا برسایا، یہ غرقاب کر دیا، پوری فوج کے پورے خاندان سمیت اسے کیا کر دیا اللہ نے؟ لے جا کے ڈبو دیا، حکمت کے ساتھ اسے نکال لیا وہاں سے، ورنہ وہ نکلتا وہاں سے۔ اللہ نے اس کو غصہ دلایا کہ چلو موسیٰ کے ساتھ جو حشر کریں گے فرعون پولیس، ذرا تم بھی دیکھنا، اور دیکھ کر اپنی آنکھیں تو ٹھنڈی کرنا، کیسے پیٹیں گے بنی اسرائیلیوں کو۔ تو وہ سب کو اسی چیز نے نکال دیا، اس طرح ہم حکمت سے لے گئے اسے، سب کو غرقاب کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک ظالم کو پکڑا ہے، ہمیشہ پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی، کسی کو غرقاب کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر زلزلہ لے آئے، کسی پر صیحہ آیا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ہے۔ یہ اصل سنانا تھا، اصل بات جس کے لیے قسم کھائی گئی تھی وہ اب آئی ہے، آخری آیت۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یہ آیت یاد کر کے لے جائیں، بہت اہم بات ہے۔ اگر یہ آیت ہم ذرا پڑھتے رہیں تو ہمیشہ اللہ کا استحضار ہمارے سامنے ہوگا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ہر ایک کی گھات میں لگا ہوا ہے، جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ یہ ہے اصل بات جس پر اس نے قسمیں، اس نے تمہید باندھی گئی ہے۔ تیرا رب ہر ایک کی گھات میں ہے۔ انتظار اگر کسی چیز کا ہے تو ٹائم پورا ہونے کا ہے، بس۔ اگر انتظار ہے تو کس چیز کا ہے؟ ٹائم پورا ہونے کا ہے، بس وہ ٹائم پورا ہونے دیجئے، ورنہ رب تو ہے ہی انتظار میں۔ وہ آئے ظالم تو ہم اسے پھر بتاتے ہیں، یہاں تو مہلت عمل دیا ہے، چھٹی دی ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور پچھلی قوموں کو اللہ نے دیا، تو ویسے ہی سب کو ہی دے رہا ہے، قیامت تک اس طرح مہلت عمل وہ دیتا رہتا ہے۔ ورنہ ہے وہ ایسے جیسے کوئی گھات میں لگنے والا دیکھ رہا ہو، پلک بھی نہیں جھپاتا، ایسے ہی اللہ کی نظر ہر ایک پر گہری نظر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
ولا يستقدمون، جب تیرے رب کا متعینہ جو وقت ہے وہ آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ پھر پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔